یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واویلین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست حافظ قاری محمد عبداللہ چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں علم کی راہ چینل۔ آپ سب کو علم کی راہ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس چینل پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مدنی قاعدہ کورس وہ شروع کرایا ہے، اور اس کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 اسباق ہو چکے ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ ہے سبق نمبر 9، حروف لین۔ حروف لین کو پڑھنے سے پہلے 5 باتوں کا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 5 باتوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم حروف لین کو پڑھانے میں ناکام رہیں گے۔ ان 5 باتوں کا علم آپ کے پاس ضروری ہونا چاہیے۔ اگر جس معلم کے پاس 5 باتوں کا حروف لین میں 5 باتوں کا علم نہیں تو وہ حروف لین نہیں پڑھا سکتا، وہ حروف لین پڑھانے میں ناکام ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ٹاپک پہ جاتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، یہ جاتے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں حروف لین۔ حروف لین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بچے کے ذہن سے کنفیوژن اور اشکالات کو دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں اگر حروف میں دیکھا جائے، حروف لین میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ لفظ نظر آتا ہے لین۔ اب لین کا معنی کیا ہے؟ بچے کو یہ کانسیپٹ کا ذہن میں ڈالنا ہے کہ لین کا معنی سب سے پہلے سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بچے کو لین کا معنی سمجھانا ہے کہ لین کا معنی کیا ہے۔ اب لین کا لغوی معنی ہے، لین کا لغوی معنی ہے نرمی، نرمی۔ لین کا لغوی معنی ہے نرمی۔ اب بچے کو اب آگیا ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ نرمی ہے، اس کا لین کا معنی ہے نرمی۔ اب حروف لین کو لین کیوں کہا جاتا ہے، یہ 5ویں بات میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حروف لین کو اب لین کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی بچے کو آپ نے سمجھانا ہے کہ حروف لین کو لین کیوں کہا جاتا ہے۔ ابھی سب اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ دوسری جو بات ہے بچے کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ ہے حروف لین کی تعداد۔ اب حروف لین کتنے ہیں تو آپ نے یہاں پر بچے کو بتانا ہے حروف لین 2 ہیں، حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین، واو لین اور یا لین۔ یہ بھی بچے کے ذہن سے بات نکل گئی کہ چلو تعداد کا بھی پتہ چل گیا بچے کو کہ حروف لین کا معنی نرمی ہے اور حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ اب حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حروف لین کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف لین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، بو بئی۔ تیسری بات، حروف لین کسے کہتے ہیں؟ حروف لین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین۔ اب ان کو اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لین، حروف لین کو لین کیوں کہا جاتا ہے۔ حروف یہ 5ویں بات
یہ ہے کہ حروف لین کو لین کیوں کہا جاتا ہے؟ حروف لین کو لین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ لین کا معنی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ حروف لین کا معنی ہے نرمی۔ اب ان کو حروف لین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، بڑے ہی نرم انداز سے ادا ہوتے ہیں، اور ایک معروف لہجے میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو اس لیے ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ جیسے با و زبر بو، با یا زبر بئی، تو ان 5 باتوں کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان حروف میں اگر دیکھا جائے کہ ذہن سے یہ اشکال دور کرنا ہے، سب سے پہلے بچے کے ذہن سے یہ اشکال دور کرنا ہے کہ لین کا معنی سمجھانا ہے۔ لین کا معنی ہے نرمی، اور اس کے بعد یہ 5 باتوں کا علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ جا کے حروف لین پڑھائیں گے اور پڑھا سکیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے بچے کے ذہن میں جو اشکال پڑا تھا وہ ہم نے دور کر دیا، لین کا معنی بچے کو بتا دیا کہ لین کا معنی کیا ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، نرمی۔ تو لین کا معنی نرمی، اور حروف لین کی تعداد بھی ہم نے بتا دی کہ حروف لین کی تعداد وہ ہے 2، واوی لین، یائی لین۔ اب حروف لین پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا کہ با و زبر بو، با یا زبر بئی، باؤ بئی، یہ پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ حروف لین کسے کہتے ہیں؟ واو سے پہلے زبر ہو تو واوی لین، با سے یا ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واوی لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائی لین۔ یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ان کو حروف لین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو حروف لین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ جیسے تا و زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، یہ نرمی کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ تا و زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی۔ جیم و زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ حا و زبر حو، حا یا زبر حی، حو حی۔ خو خی، دو دی، ذو ذی، رو ری، زو زی، سو سی، شو شی، صو صی، ضو ضی، طو طی، ضو ضی، عو عی، فو غو غی، فو فی، قو قی، کو کی، لو لی، مو می، نو نی، او او ای، او او ای، یو یی، او ای، یو یی۔ یہ آسان طریقہ ہے، اگر آپ اس میتھڈ کو یوز کریں گے یقیناً آپ کا بچہ بہت جلد جو ہے وہ قاعدہ پڑھنے میں مہارت حاصل کرے گا، اور آپ بھی زیادہ ذہنی تھکاوٹ کے بھی شکار نہیں ہوں گے۔ یہ طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے بچے کو سمجھائیں، انشاءاللہ العزیز یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بچہ چند ہی ماہ میں قاعدہ ختم کر کے آپ کو ایک سرپرائز دے گا، اور قاعدہ ختم کرنے کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنے میں ماہر بنے گا۔ آپ نے ساتھ ساتھ ان سبق پڑھانے کے ساتھ ساتھ اجرا بھی کروانی ہے، یعنی اجرا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کون سا واو ہے، یہ کون سی یا ہے، یہاں کیا ہوگا، یہ سارا تختی جو پورا قاعدہ ہوتا ہے اس کو فٹ کرنا ہے۔ اگلی تختی میں انشاءاللہ اگلا جو ہمارے پاس سبق ہے، سبق نمبر 10، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے کو اجرا آپ نے کیسی کروانی ہے، کیونکہ اگلا جو سبق آ رہا ہے وہ ہے مشق۔ یہ جو ہم نے 10 تختیاں پڑھی، ان 10 تختیوں کا مشق ہے پورا۔ ان پورے مشق میں ہم آپ پڑھیں گے کہ اس تختی کو کیسے قرآن مجید کے اندر بچے کو اجرا کروانی ہے، اس کو کیسے کروانی ہے، اس کو کیسے کروانی ہے، اس کو کیسے کروانی ہے، یعنی پورے 10 تختیوں کا اجرا الحمدللہ ہم اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں آپ کو انشاءاللہ اگلا سبق جو ہم لے کر آئیں گے اس کے اندر آپ کو اجرا کا مکمل طریقہ سکھائیں گے۔
کہ بچے کو آپ نے اجرا کیسے کروانی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ سبق جو آنے والا ہے وہ بہت ہی زبردست اور دلچسپ ہے. کیونکہ دلچسپ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہم نے جاننا ہے کہ اجرا کیسے کرائی جاتی ہے بچے کو. زیادہ جو معلمین حضرات کو مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے کو اجرا کیسی کرائی جائے. قرآن مجید کے اندر بچے کو جاری کرنا کیسے کرایا جائے. بچے کو ہم تو سارا دن کھپ جاتے ہیں, بچہ پھر بھی چل نہیں پاتا. تو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اگلی تفصیل میں سمجھاؤں گا کہ بچے کو چلانا کیسا ہے, آگے بچہ بڑھے گا کیسے. یہ طریقہ میں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ضرور کروں گا. آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آج کا سبق آپ کو اچھا لگے تو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. تعاون کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اچھے مشوروں سے ہمیں بھی آگاہ کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ قرآن مجید کو اور کس طرح بہتر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. جزاکم اللہ خیرہ. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویلکم ٹو علم کی راہ آن لائن قرآن اکیڈمی. ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ناظرہ قرآن کورس. درست تلفظ اور روانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی مشق. متنی قاعدہ بما تجوید. بنیادی قاعدہ کے ساتھ مخارج اور تجوید کے اصول سیکھیں. حفظ القرآن کورس. ماہر اساتذہ کی نگرانی میں قرآن حفظ کریں. نماز اور مسنون دعائیں کورس. تجوید اور مخارج کورس. نماز کا مکمل طریقہ اور روزمرہ کی دعائیں سیکھیں. قرآن کو خوبصورت اور صحیح انداز میں پڑھنے کی مہارت حاصل کریں. جدید اور معیاری آن لائن لرننگ کلاسز, اسکائپ, زوم, واٹس ایپ, گوگل میٹ. ماہر میل و فیمیل اساتذہ. ہر عمر کے لیے خصوصی توجہ. 3 دن کا فری ٹرائل. پہلے آزمائیں پھر رجسٹر کریں. لچکدار کلاس ٹائمنگ آپ کی سہولت کے مطابق. وقت کا انتخاب, وقت کی مکمل پابندی, معیاری اور منظم تدریس. آج ہی رجسٹر کریں اور قرآن سیکھنے کے اس بابرکت سفر کا آغاز کریں. Contact us قاری محمد عبداللہ چشتی 0341 4330 434.